قرآن ناآشنا آدمی کا رویہ زندگی کے شہر میں کچھ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی نادان دیہاتی کسی بڑے شہر میں جا پہنچے۔ وہ حیرت زدہ اور مبہوت بھی ہو، سر پھرا اور غلط جسارتوں کا مرتکب بھی۔ کبھی وہ آوارگی کرتا پھرتا ہے، کبھی من مانے طریقے سے تفریح کرتا ہے یا لاابالی پن سے انسانوں اور عمارتوں پر نظر ڈالتا ہے۔ کبھی دنگے فساد پر اتر آتا ہے تو کبھی خواتین سے بدتمیزی کر گزرتا ہے۔ کبھی اداروں، دفتروں اور عمارتوں میں غلط طور پر جا گھستا ہے، کبھی ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے، کبھی آنکھیں بند کر کے بھاگتا ہوا سڑک پار کرتا ہے۔ غرض قدم قدم پر اپنے اور دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ بسا اوقات پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، کبھی عدالت میں لے جایا جاتا ہے، کبھی جیل کی ہوا بھی کھاتا ہے، اور پھر کسی نہ تو خوشگوار تجربے کے بعد بے بسی کے عالم میں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ مگر وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ فرض کیجئے اسی طرح کے کسی نادان اور نوبارد کو آپ کسی پریشان حال خستہ حالت میں دیکھتے ہیں، یا کسی سڑک پر کسی پارک میں بے بسی سے روتا ہوا پاتے ہیں۔ آپ اس کے قریب چلے جاتے ہیں اور ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی درد بھری کتھا سنتے ہیں، پھر اسے پیار سے سمجھاتے ہیں، عزیزان من، اس شہر کی ایک حکومت ہے، اس کا ایک انتظام ہے، اس شہر میں رہنے اور اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے اور اس کی پارکوں، عمارتوں اور گاڑیوں کو استعمال کرنے کے کچھ ضابطے ہیں۔ یہاں کے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے اور تعلق رکھنے کے کچھ آداب مقرر ہیں۔ ان کو اگر نہیں جانو گے اور ان کا اگر خیال لحاظ نہیں رکھو گے تو بار بار اذیت اور نقصان اٹھاؤ گے۔ ان کو سمجھ لو اور قبول کر لو تو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ لو میں تمہیں بتاؤں کہ یہاں حکومت کس کی ہے، یہاں کے قوانین اور آداب کیا ہیں، اور یہاں کا اخلاقی آئین کیا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمدردانہ اور خیر خواہانہ معاملہ ہے جو قرآن غم زدہ، پریشان حال اور آوارہ خیال انسان سے کرتا ہے۔ قرآن کا بنیادی پیغام انسان کے لیے یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں تم اتارے دیے گئے ہو، یہ اندھیر نگری نہیں ہے، جس کا نہ کوئی راجا ہو، جس میں کوئی قانون ضابطہ نہ ہو۔ یہاں تم شتر بے مہار بن کر کبھی امن سکون نہیں پا سکتے۔ یہاں مادر پدر آزادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کائنات کسی کلنڈرے بچے کا بنایا ہوا گروندہ نہیں ہے۔ زندگی رام لیلا کی طرز کا کوئی ناٹک نہیں ہے۔ بے مقصد بھول بھلیاں بھی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ حوادث ایک حیرت خانہ امروز و فردا نہیں ہے۔ غرض تمہیں یوں ہی دل لگی کے لیے نس سے ہس نہیں کر دیا گیا۔ تمہارے وجود اور زندگی دونوں کے لیے بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ سورہ مومنون میں ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کر دیا ہے؟ قرآن سلطنت الہی کے انجان شہری کو کچھ اور بھی باتیں بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس چمن میں پھول ہی پھول نہیں ہے، کانٹے بھی ہیں۔ یہاں نسیم سحری ہی نہیں چلتی، باد سر سموم بھی چلتی ہے۔ یہاں نشیمن ہی نہیں، دام اور کفس بھی ہیں۔ یہاں خرمن ہی نہیں ہوتے، بجلیاں بھی گرتی ہیں۔ یہاں خیر کے ساتھ شر بھی پایا جاتا ہے، اور راحتوں کے ساتھ دکھ بھی۔ یہاں زندگی اپنے کرشمے دکھاتی ہے اور موت اپنا اپنا پارٹ ادا کرتی ہے۔ یہاں انسان ازداد کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ حق کو راستی کی طرف لے جانے والے محرکات خیر بھی ہیں اور محرکات شر بھی، جن کے اثر سے بے شمار افراد بلندی کی طرف بھی جاتے ہیں اور بے شمار لوگ پستی کی طرف بھی لڑتے ہیں۔ اسی طرح اقوام ترقی بھی کرتی ہیں اور تباہ و برباد بھی ہوتی ہیں۔ دیکھو کتنے عالی شان تمدنوں کے مزار چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کوئی چھوٹ کی دنیا نہیں ہے، یہ لاوارثہ گھر نہیں ہے، یہاں کوئی خمان یکما بچھا ہوا نہیں، بلکہ یہ کسی کی ملکیت ہے جس کے قوانین گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ جہاں تم نے غلط قدم اٹھایا، کوئی نہ کوئی قانون تمہیں گھیر لے گا۔
ایک نادیدہ قانونی قوت تمہارا احاطہ کر لے گی اور تم اس کی پکڑ سے باہر نہ جا سکو گے۔ پھر جیسے آپ اپنے شہر کے نوبارد کو بتاتے ہیں کہ میاں یہاں ذرا چوکنا رہ کے چلنا، یہاں جیب پترے اور ٹھائی گرے بہت ہیں، جو بھنگ اور نشاور مٹھائی کھلا کر نوباردوں پر ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ یہاں ابلیس اور اس کا لشکر، جن میں شیاطین و انس بھی شامل ہے، پھیلا ہوا ہے، جو ہر بدی کو خوشنما اور رنگین اور دل فریب بنا کر پیش کرتا ہے، پھر چمکار کر، بہلا کر، پھسلا کر تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں ہے، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیاطین بسا اوقات دوست اور ناصح بن کر آتے ہیں، بڑے خیر خواہانہ مشورے دیتے ہیں، امیدیں دلاتے ہیں، پر اسرار طریقے سے اپنی بات القاء کرتے ہیں، بدترین مصیبت کو بھی رومان اور لذت اور تفریح و رنگینی سے آہستہ آراستہ کر کے لاتے ہیں، بدترین مفاسد کو حکمت و فلسفہ کے مرعوب کن پیرائے میں لپیٹ کر پیش کرتے ہیں۔ پھر جب ان کا شکار تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے تو اسے دھتکار کر کہتے ہیں کہ اب اپنی حماقت کا نتیجہ مزے سے بھگتو۔ شیاطین کے سربراہ کا یہ چیلنج بھی ملاحظہ ہو۔ سورہ اعراف میں ہے، پھر میں ضرور ابن آدم کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے گھیروں گا۔ قرآن کے خیر خواہانہ انتباہات سے ایک سلیم الفطرت آدمی یہ حقیقت پا لیتا ہے کہ زندگی گزارنا کوئی کھیل نہیں ہے، یہاں تو ایک پرخطر جنگل میں سے راستہ ہے، اور جو مختلف راستے نکلتے ہیں اور ان کی طرف مختلف بلانے والے بلاتے ہیں، ان میں سے صحیح راستے کی شناخت کرنی ہے جو انسانی ارتقاء کی آخری منزل تک پہنچا سکے۔ قرآن شہر زندگی کے پریشان خیال نوارد کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر کے لیے غفلت کے ساتھ اور عبرت سے بے نیاز ہو کر چلنا درست نہیں ہے، بلکہ بیدار عقل، متحرک ذہن، کھلے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کے ساتھ یہ وادی بخیر و خوبی پار کی جا سکتی ہے۔ اس کی نگاہ میں وہ لوگ فریضہ زندگی کو ادا کرنے میں بالکل ناکارہ ہیں جو سمن بکمن عمیان کی تعریف میں داخل ہیں۔ اور سنیے، سورہ انفال میں ہے، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل سے کام لے کر مطالعہ کائنات و حیات کا مشورہ دے کر قرآن پیچھے نہیں ہٹ جاتا، بلکہ شہر زندگی کے مسافر کو ایک گائیڈ کی طرح اپنے ساتھ گھماتا ہے اور ایک ایک کر کے آیات حقیقت کو اس کے سامنے کھولتا ہے۔ وہ مونس و ہمدم بن کر اس سے کہتا ہے کہ آؤ تمہارے ساتھ ہو کر میں تمہیں کچھ دکھاؤں۔ پیارے انسان، یہ دیکھتے ہو کہ سورج کس باقاعدگی سے مشرق سے نکل کر مغرب میں ہر روز ڈوبتا ہے، اور چاند اور تاروں کی گردش کو دیکھو، دن اور رات کا اول بدل دیکھو، موسموں کے چرخے کا گھماؤ دیکھو، یہ مقررہ ڈھنگ سے چلنے والی ہوائیں، یہ ہواؤں کے دوش پر لد کر آنے والے بادل، اور پھر بادلوں کا کثیف بن جانا، یہ مردہ زمینوں کا زندہ ہونا، یہ ننھے ننھے بچوں کا پھوٹنا، یہ نوش و نما پاتی فصلیں، یہ ہرے بھرے کھیت، یہ طرح طرح کے درخت، ان پر لگنے والے مختلف رنگوں اور ذائقوں کے پھل، یہ زمین پر بنے ہوئے راستے اور ان کو نمایاں کرنے والے نشانات، یہ سمندروں پہ تیرتی کشتیاں، یہ پہاڑوں جیسی اٹھتی موجیں، یہ کشتیوں اور طوفانوں کی کشاکش میں انسانی زندگی کا ڈاواں ڈول ہونا، خود انسان کا اپنا نظام ولادت و پرورش، انسانوں کی شکلوں اور رنگوں اور بولیوں کا تفاوت، یہ تمہارے سامنے پھیلی ہوئی کتاب حقیقت کی روشن آیات ہیں۔ ان میں سے تم تین باتیں نمایاں دیکھتے ہو، ایک نظم و ترتیب، دوسرے توافق اور تیسرے حسن و جمال، اور وہ دریافت کرتا ہے تو اللہ کی رحمان کی پیدائش و صفت خلق میں کوئی نقص و کوتاہی نہ پائے گا۔ ایک بار ذرا نگاہ ڈال، کیا اس نظام میں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع و فرمان ہیں۔ اس استاد کے راستے قرآن
آدمی کو ساتھ لے کر اس شعور تک پہنچاتا ہے کہ نظم و ترتیب اور توازن و توافق اور قانون و ضابطہ اور حسن و جمال کے ساتھ چلنے والی اس دنیا میں، جہاں پتا پتا، قطرہ قطرہ اور ذرہ ذرہ ایک بندش میں جکڑا ہوا ہے، خود تم بھی نہ تو عملاً آزاد ہو اور نہ آزادی کا استحقاق رکھتے ہو، اور نہ ہی تمہاری آزادی میں تمہارا بھلا ہے۔ یوں قرآن شہر زندگی کے انجان نوارد کو گھماتے پھراتے اور یہاں کے افعال کا مشاہدہ کراتے کراتے اس کے اندر غیر محسوس طور پر یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ یہاں تمہارا مقام مالک اور حاکم و مقتدر کا نہیں بلکہ محکومی اور عبودیت کا ہے، اور تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو ایک ملک مقتدر کی رضا کے حوالے کر دو۔ قرآن متذکرہ بالا سارے ابتدائی اسباق جن کا مقصد اصل سبق کے لیے مخاطب اور قاری کو تیار کرنا ہے، وہ در حقیقت ہدایت کی پیاس پیدا کرنا چاہتا ہے، بعد میں ہدایت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ وہ پہلے طلب پیدا کرتا ہے، پھر مطلوب کو سامنے لے آتا ہے اور سوال ابھارتا ہے، پھر جواب فراہم کرتا ہے۔ آئیے اس مرکزی سبق کو قرآن سے اخذ کریں۔ وہ مختصر سا سبق یہ ہے: اے انسانوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاید کہ تم پوری طرح تقویٰ حاصل کر سکو۔ اور پس تمہارا اللہ ایک ہی ہے، سو اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ اس مطلوب رویہ کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے لی گئی کہ جب اس کے رب نے کہا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، اس نے کہا میں رب العالمین کے سامنے صرف جھکتا ہوں۔ نیکی کی تلقین کرنے اور بدی کا انسداد کرنے کا درس دینے کے ساتھ ساتھ قرآن یہ تصور بھی دلاتا ہے کہ نیکی کسی جزوی عمل کا یا چند جزوی وظائف کے مجموعہ کا نام نہیں، بلکہ نیکی ساری زندگی پر پھیلا ہوا ایک نظام ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے ترجمہ ہے: نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم بس نمازوں میں اپنے منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف، بخلاف اس کے نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، اور وہ جو اپنا مال عزیز رکھنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں تو وفاق کرتے ہیں، اور وہ لوگ حالات میں اور مصیبت کے مواقع پر جب صبر سے کام لینے والے ہوں، اور یہ ہیں وہ لوگ جو سچے نکلے، اور یہی لوگ ہیں جو اہل تقویٰ ہیں۔ دیکھیے یہاں افکار و اعمال اور اعتقادات و اخلاق سبھی کچھ مذکور ہے۔ مسلح سے لے کر میدان جنگ تک سارے مراحل سامنے آ گئے، مالی اور اقتصادی امور بھی شمار کرا دیے گئے۔ اتنی ساری چیزیں کو اختیار کر کے پوری زندگی کو ایک خاص نقشے پر ڈالنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وسیع تصور نیکی کے ساتھ فرد کسی بگڑے ہوئے معاشرے کے درمیان اپنے آپ کو پوری طرح سنوار نہیں سکتا، اسے پورے معاشرے کو سنوارنا ہوگا، اور اس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہوگا۔ قرآن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جس تحریک کو چلا کر دنیا میں امن و سلامتی کا درود پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی کامیابی کی صورت میں وہ مطالبہ کرتا ہے کہ دین کا پورا نظام اور قرآن کا سارا قانون جاری و ساری رکھا جائے۔ اس سے حیات طیبہ اور حیات صالحہ اور حیات مطمئنہ پیدا ہوتی ہے۔